حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ تعالی اس نے کہا اسود انسی نے کہ میری رسالت کی گواہی دو. آپ نے مجھے سنائی کوئی نہیں دے رہا. 3 مرتبہ اس نے یہ جملے بولے. حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا مجھے نہیں سنائی دے. تو کیا بک رہا ہے؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ چیک کرنے کے لیے کہ اچھا یہ اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی. کہتے ہیں ہاں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، میں ان پر ایمان رکھتا. کہا میرا نہیں اقرار کرتا، ان کا اقرار کرتا ہے. فرمایا تیری آواز مجھے سنائی نہیں دیتی. جن کے سینے محبت مصطفیٰ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ سنتے ہی نہیں. ایک بار اللہ حضرت نے کہا تھا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جس نے تیرے در کے ٹکڑے کھائے ہو نا، وہ کسی اور کی بات نہیں سنتا. وہ بیٹھا ہوا حرم پاک میں، اسے اپنا باپ نظر نہیں آتا، اسے اپنا بھائی نظر نہیں آتا، اپنا چچا نظر نہیں آتا. جس کی آنکھوں میں تم سما جاؤ، جس کی آنکھوں میں تم بس گئے، پھر وہ تو کسی اور کا نہیں، وہ پھر آپ کا ہی ہے. اس نے کہا کہ ابو مسلم خولانی کے ہاتھ اور پاؤں باندھو. ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے. کہا کیوں باندھ رہے ہو؟ کہ تمہیں آگ میں پھینکنا ہے. میں یہ کھول دو، میں خود چل کے جاؤں گا آگ میں، میں خود چل کے جاؤں گا آگ میں. حضرت ابو مسلم خولانی کلمہ اسلام پڑھتے پڑھتے رسول پاک کی خاتمیت کا نعرہ لگاتے لگاتے اس آگ میں چلے گئے. اب یہ اس کے جتنے بھی ماننے والے سارے باہر بیٹھیں گے، ابھی جل کے راکھ ہو جائے گا. چیخو پکار. کافی دیر آگ میں رہنے کے بعد بڑے مزے سے باہر آ گئے. گئے آگ میں. جو ان کے نام پہ جہاں فدا کرتا ہے نا، فرماتے کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان تو جہاں فدا نہیں، تو جہاں سے بھی جی بھرا. کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں تو جہاں سے بھی جی بھرا. اب جناب باہر آ گئے تو کہیں سے تو وہی کچھ نہیں ہے. وہاں سے مدینہ تشریف لائے کہ میں یہ ساری خبر جا کے رسول اللہ کو بتاؤں. توجہ فرمائیں ذرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جا کے یہ بات عرض کروں گا. آئے تو پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا. حضور کا وصال. خبر ملی کہ نبی علیہ السلام، کیونکہ اس وقت یہ ذرائع ابلاغ نہیں ہوتے تھے نا، اللہ کے نبی کا وصال ہو چکا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. حضرت فاروق اعظم نے اس طرح دیکھا، ابو مسلم خولانی کے سامنے. آپ نے نا 2-3 مرتبہ بڑے گھور کے دیکھا. اور آپ کو پتہ ہے عمر کا جلال، شیطان کو پیچھے سے لگ جاتے ہیں. عمر کی شان یہ ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، گلی چھوڑ دیتا ہے، محلہ چھوڑ دیتا ہے، پنڈ چھوڑ دیتا ہے، گاؤں چھوڑ دیتا ہے. عمر آ گیا سامنے کھڑے. آپ نے دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بندے نے میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے آگ میں چھلانگ لگائی ہے. تم جانتے ہو اسے؟ لوگ نبی کا علم نہیں مانتے یار. منبر رسول پہ مدینہ میں کھڑے ہو کر 1000 میل دور نہاون، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں،
کیونکہ جو مطلب کی حدیثیں ہوتی ہیں نا وہی پیش کی جاتی ہیں، جو شان والی ہوتی ہیں چھپایا جاتا ہے. دہاوند 1000 میل دور فاروق اعظم کھڑے ہیں مسجد نبوی شریف مدینہ شریف میں، وہاں پہ یا ساریا تو الجبل، ساریا یہ ذرا پہاڑ کے پیچھے سے ہو کے حملہ کر. لوگ سارے جمعے کے خطبے میں فاروق اعظم نے یہ بات کہی، لوگ سارے حیران پریشان کہ فاروق اعظم کو خطبے میں کیا ہو گیا، سارے چپ فارغ ہوئے. فرمایا عرض کیا لوگوں نے امیر المومنین خیریت تھی؟ فرمایا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو ہمارے خطبے، یہ ہماری نمازیں، یہ ہماری مسجدیں دین اسلام کی بلندی کے لیے، دین پر حملہ ہو رہا اور میں خطبہ دیتا رہا ہوں. ساریا جنگ ہار رہے تھے، کافر حملہ کر رہے تھے ان پر، تو میں نے کہا کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر کو لے جا کے حملہ کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. وہ پہاڑ کے پیچھے گئے، انہوں نے حملہ کیا، اللہ نے فتح دے دی. اور جب حضرت ساریہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ وقت بھی وہی تھا، سیاح کی حدیث ہے، وقت بھی وہی تھا، آواز فاروق اعظم کی تھی، ہم نے سنی، حملہ کیا پہاڑ کے پیچھے سے، اللہ نے فتح دے دی. وہ فاروق اعظم. کہا ایک بندے نے میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے آگ میں چھلانگ لگائی ہے، تم جانتے ہو اسے؟ حضرت ابو مسلم خولانی خاموش رہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ نے پوچھا، وہ خاموش رہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ تم وہی ہو نا؟ تو کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں فاروق اعظم میں وہی ہوں، اللہ کے فضل سے مجھے یہ شان و مرتبہ ملا ہے. وہ مجھے آگ میں ڈالنے لگے تھے، میں نے کہا رسول اللہ آخری نبی، تم نبی نہیں ہو. وہ آگ میں ڈالنا چاہتے تھے، میں نے کہا میں خود چل کے جاؤں گا. میں آگ میں چلتا رہا، بیٹھا رہا، پھرتا رہا. انہوں نے سمجھا کہ شاید جل گیا ہے تو میں باہر آ گیا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اللہ کے فضل سے تھا. ابو مسلم خولانی نے کہا آؤ تمہیں صدیق اکبر کے پاس لے چلیں. حضرت فاروق اعظم نے بازو سے پکڑا اور بڑے جوش سے پکڑ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پرتپاک استقبال کیا. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ شخص ہے. درمیان میں بٹھایا، کہا عمر تم اس طرف بیٹھو، میں اس طرف بیٹھو. ایک جانب فاروق اعظم، ایک جانب حضرت صدیق اکبر، درمیان میں ختم نبوت پہ پہرا دینے والا وہ مجاہد ابو مسلم خولانی بیٹھے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے تاریخی جملے کہے، ختم نبوت پہ پہرا دینے والے کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا، اس کا مرتبہ. تاریخی جملے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر بولے. کہا کہ اے ابو مسلم جی میرے لیے دعا کرو. حضرت ابو مسلم نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کے لیے دعا کروں؟ میں صحابی نہیں ہوں، میں صحابی نہیں ہوں. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صحابی ہیں، حضور کی زیارت کی، آپ پر ایمان لائے، آپ بڑے افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہا ابو مسلم تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں تیرا مقام کیا ہے، تیری شان کیا ہے. آج تجھے میرے بارے میں دعا کرنا پڑے گی، میرے لیے استغفار کرنا پڑے گا. یہ مقام اور مرتبہ. پھر حضرت فاروق اعظم نے حد کر دیا. آپ نے آخری جملہ کہا اس موقع پر، کہا کہ اے میرے رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس امت میں مجھے اس شخص کی زیارت کروائی جسے ابراہیم خلیل اللہ کی طرح آگ میں ڈالا گیا اور وہ محفوظ رہا. اب اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے یہ کام کیا.